बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको इस्लामिक स्टडीज़ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, ये जो इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन है, आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ये MCQs आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपने मौलमुल कुरान के लिए अप्लाई किया हुआ है, EST के लिए, JET के लिए, JVT के लिए, यानी आपने अगर भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ये जो MCQs हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ JVT के लिए हैं, ऐसा भी नहीं है कि JET और EST के लिए। ये जितने भी पोस्ट के लिए जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो ये MCQ सब के लिए मुफीद है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने मैं फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें। चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। ओके जी, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गारे हिरा किस पहाड़ में वाक़ है। जो गारे हिरा है, आप याद रखें कि जो गारे हिरा है वो अल-नूर पहाड़ में वाक़ है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास अल-नूर है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम बताएं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी जो आप वसल्लम की बीवी थी। ठीक, उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक़ था। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे वो भाई थे। ठीक है, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कितना साल क़याम किया, यानी आप वसल्लम जब मक्का से मदीना चले गए तो आप वसल्लम ने वहाँ पे कितना साल क़याम किया, 10 साल क़याम किया। इस बात को आप याद रखें और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है टेस्ट के हवाले से। ठीक है, बिया का जो मुआहदा हुआ वो किसने लिखा था, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा। इसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से जो पैगाम पहुँचाने वाला फरिश्ता है, ये तो भाई सबसे आसान है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस हिजरी में शहीद कर दिया गया। ये BPSC का सवाल है, NTS का सवाल है, CTSP का सवाल है, जितने भी टेस्ट आते हैं ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस हिजरी में शहीद किया। इसको अपने माइंड में बिठा से करें, सवाल को याद रखें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 40 हिजरी में शहीद कर दिया गया। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, यह भी रिपीट क्वेश्चन है। हमारे पास है सहिह तहसिया की जो हदीस है उसकी किताबों की तादाद कितनी है, 6 है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, हज में हिजर अस्वद को छूना क्या कहलाता है। हम जब हजर अस्वद में चले जाते हैं, उसको टच करते हैं, उसको चूमते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इस्तलाम। इस्तलाम यानी टचिंग ऑफ हिजर अस्वद इज़ कॉल्ड इस्तलाम। इस्तलाम हमारे पास वो तरीका कार है जिसमें हम हिजर अस्वद को, जो पत्थर लगा हुआ है वहाँ पे, उसको हम छूते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमुल मोमिनीन की पहली हिजरत किस तरफ थी। ठीक है, हबशा की तरफ। ठीक है, जिसको एथोपिया कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, किस सूरत में बयान किया गया। सूरतुल अल फातिह में बयान किया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि किस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। ये बात याद रखें। इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है सूरतुल अज़ाब में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, कुरान मजीद में मोहम्मद का नाम कितनी दफ़ा आया है। कुरान पाक में मोहम्मद का नाम जो है ना 4 मरतबा आया है, 4 मरतबा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आया है। सूरतुल नमल, और नमल के मतलब है चींटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, कौन सी सूरत बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है। सूरतुल तौबा जो है ना, ये वो वाहिद सूरत है जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है। उसके बाद सूरतुल आल इमरान में किस मशहूर गज़वा का ज़िक्र है। गज़वा बदर का ज़िक्र है, ये भी आसान सवाल है। सूरतुल कहफ़ में असहाब कहफ़ के साथ किस जानवर का ज़िक्र आया है। कुत्ता का ज़िक्र है। ठीक है, आप याद रखें इस बात का, इसका राइट ऑप्शन कुत्ता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, यमरुक की जंग में मुसलमान की जो लड़ाई हुई थी वो किन के साथ हुई थी, रोमियों के साथ हुई थी। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें। उसके बाद मस्जिद क़िबलतैन कहाँ पे है, मदीना में है। उसके बाद हज में शैतान को संसार करने के अमल को क्या कहते हैं, रमी कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप अपने जहन में याद रख लें। उसके बाद हज में कोहे सफ़ा और कोहे मरवा के दरमियान 7 बार सफ़र करने को क्या कहते हैं, साई कहते हैं। इस बात को आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, पहला उम्मी खलीफा कौन था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ठीक है, इस बात को याद रखें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, उस खातून का नाम बताएं जिसने आप वसल्लम को जहर देने की कोशिश की थी। ज़ैनब वो खातून थी जिसने आप वसल्लम को जहर देने की नौज़ुबिल्लाह कोशिश की थी। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर कौन सी सूरत की तिलावत की थी। सूरतुल अल फातिह की। ठीक है, हबशा की तरफ दूसरी हिजरत कब हुई। हबशा की तरफ दूसरी हिजरत हुई
1616 AD میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی خالی جگہ نکاح کا پیغام لے کر آئے کون؟ نفیسہ اس کا رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس۔ عبد المطلب کا انتقال کب ہوا؟ عبد المطلب کا انتقال جو ہے نا، انتقال 578 عیسوی میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 6 سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی، 6 سال تک، ٹھیک ہے۔ 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیکھ بھال ہے وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے 1.5 سال تک پیغمبر کی دیکھ بھال کی، 2 سال تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے سماجی بائیکاٹ کب ہوا؟ 7 ہجری میں ہوا، یہ بھی آسان سوال ہے۔ سماجی بائیکاٹ کتنے سال؟ 3 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ اس بات کو یاد رکھیں، عمر بن ہشام تھا، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے ٹیسٹ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو الحکم کس کا لقب ہے؟ ابو جہل کا لقب کیا تھا؟ ابو الحکم، ٹھیک ہے۔ خالی جگہ بادشاہ نے پیغمبر کا جو پیغام تھا وہ پہاڑ دیا، ایران کے جو بادشاہ تھا اس نے جو آپ نے جو پیغام بھیجا تھا اس کو پہاڑ دیا اس نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کتنے سال بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی؟ 6 سال بعد، ٹھیک ہے۔ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے سال بعد ہوا؟ حضرت عبد المطلب کا انتقال 8 سال بعد ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ربیع الاول کو ہجرت کا مہینہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کس مہینے کو ہجرت کا مہینہ کہا جاتا ہے؟ ربیع الاول کو۔ پاس نیکسٹ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جو جمعے کا خطبہ دیا تھا کب دیا تھا؟ 1 ہجری میں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے کس ہجری میں جو جہاد فرض ہوا؟ 2 ہجری میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس حررہ کا کیا مطلب ہے؟ حررہ کا مطلب بلی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیبیہ میں صحابہ وسلم کتنے تھے؟ 1400، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن مکہ میں رہے؟ 15 دن۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد المطلب کی وفات کس سن میں ہوئی؟ 1619 AD میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کب پیش آیا؟ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ غزوہ بدر آپ کے پاس 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد غزوہ بدر میں مسلمان کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ 313 تھی۔ اس کے بعد کتنے بادشاہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ 4 بادشاہوں نے، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسلام کے سب سے پہلے کعبہ میں بتوں کا کتنا شمار تھا؟ 360 بت اس ٹائم رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ کعبہ میں سب سے بڑے بت کا نام حنبل تھا، اس بات کو یاد رکھیں، یہ بھی آسان سا، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو بڑا بادشاہ تھا، جو بتوں کا بڑا بادشاہ کون تھا؟ حنبل تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ فجر کی اذان دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس نے تیار کی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ وسلم کی قبر تیار کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسجد خالی جگہ میں پہلی مسلم یونیورسٹی قائم کی گئی تھی کب؟ مسجد نبوی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ سفید اور پیلا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے 40 سال کی عمر میں آپ وسلم کو پہلی وحی ملی، یہ بھی آسان سوال ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ وسلم کی رضائی والدہ تھیں، ٹھیک ہے۔ آپ وسلم کی رضائی والدہ کون تھی؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ جس کا آپ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے کس شہر کا ذکر قرآن پاک میں آیا؟ روم کا شہر، ٹھیک ہے۔ روم کا ذکر جو ہے نا قرآن پاک میں آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے حضرت خالی جگہ رضی اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اس کا رائٹ آپشن حضرت ابو بکر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے اسلامی دنیا کی پہلی مردم شماری کی مدت میں ہوئی، کس کی مدت میں ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کہاں مدفون ہے؟ بغداد میں مدفون ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جو پہلی آیت نازل ہوئی کتنے تھے وہ؟ 5 آیت تھے ہمارے پاس قرآن پاک کے۔ قرآن مجید میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے، اس کو ابھی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے کہ جو پولیس محکمہ ہے وہ کس کے دور میں قائم کیا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں قائم کیا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو لقب تھا وہ ہمارے پاس کیا لقب تھا؟ غنی کا لقب دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو علم کا دروازہ ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کس پیغمبر کو جلد کی بیماری ہوئی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال ہے مدینہ میں 18 مہینے بعد قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا، کتنے بعد قبلے کا جو تبدیلی واقع ہوا؟ 18 مہینے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیت الرضوان 6 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غزوہ قرآن پاک میں بیان ہوئے کتنے؟ 12، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد قرآن پاک میں انبیاء کا ذکر 26 دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں کی جو مرائل ہیں وہ 7 ہیں. ہمارے پاس زنا کے جو قوانین نازل ہوئے وہ 5 ہجری میں نازل ہوئے. یتیم خانے کے متعلق قوانین کس ہجری میں نازل ہوئے؟ 3 ہجری میں. وراثت کے متعلق قوانین کس ہجری میں ہوئے؟ 3 ہجری میں. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے، عورتوں کے لیے حجاب کا حکم کس سن میں ہوا؟ 4 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وضو کس ہجری میں فرض ہوا؟ 5 ہجری میں. اس کے بعد جنت کا ذکر قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا؟ 150 دفعہ. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، 5، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے تاجر تھے؟ بیسکلی کپڑوں کے تاجر تھے. نیکسٹ سوال ہے، حضرت عمر فاروق کو 24 ہجری میں شہید کر دیا گیا، ٹھیک کیا گیا کب؟ یکم المحرم الحرام کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے سال آگ میں رکھا گیا؟ 40 سال. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 86 سال، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے لکھنا سکھایا، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے نوازا گیا، 9 معجزات سے نوازا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے، حضرت ایوب علیہ السلام اپنے صبر کے لیے مشہور تھے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری میں مبتلا کیا جس کو جلد کی بیماری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا لقب نجیب اللہ تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے دن کے مسلسل بارش اور طوفان کے بعد قوم یود کو تہس نہس کر دیا گیا 7، ٹھیک ہے، 7 دن میں. اور اس کے بعد ہمارا یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال بعد ایک دوسرے سے ملے، ٹھیک ہے. اب یاد رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں پھینک دیا گیا 40 سال بعد وہ اپنے والد صاحب سے ملے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے شعیب علیہ السلام کی قوم نے امانتوں میں خیانت کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جمعے کی نماز کے لیے دوسری اذان کس نے دی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم کتنی مرتبہ ہے؟ 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس وقت نماز کا تحفہ گیا؟ معراج کے وقت. جب آپ وسلم معراج پہ چلے گئے اللہ سے ملاقات کے لیے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز کا تحفہ آپ وسلم کو ہمارے لیے دیا تھا، ٹھیک ہے. کیا 5 نمازیں فرض قرار دی گئی تھیں کہ کس ہجری میں؟ 10 ہجری میں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو حصہ ادا کیا اس کو سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ سوال ہمارے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا چاہیے. اس کے بعد اذان میں مؤذن کتنی تکبیریں پڑھتا ہے؟ 6 تکبیریں. اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے، نماز استسقاء کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ بارش کی کمی جب ہو جائے تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد نماز استخارہ کس کے لیے کی جاتی ہے؟ آنے والی جد کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے صلاۃ شکر کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ شکر مستحب کے لیے پڑھی جاتی ہے. نماز استخارہ کس کے لیے؟ نفل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ سوالات تھے، تو آپ کے لیے یہ سوالات موسٹ امپورٹنٹ ہیں. تو یہ ہمارے پاس کچھ PDF تھے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ان PDF کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.